سامعین گرامی قدر اعمال حبط ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا۔ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس سے شہیدوں کی شان ہے، قربانیوں کا نام وفا کا نشان ہے۔ محمد و آل قبلہ کعبہ سید الذاکرین بابا سید مزمل حسین شاہ صاحب کی اجازت سے رونق افروز ممبر ہے، حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارک الحجرات کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مشہور ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں ہے، اور سورت ہے الحجرات۔ خدا کچھ بدتمیزوں کو شان رسالت سمجھا رہا ہے۔ سلامت و آباد و شاد رکھیں، آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں۔ کچھ بے ادب، کچھ گستاخ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، اللہ انہیں آیت کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے۔ خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا، پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا؟ پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول، خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا۔ جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا، جرم دو ہیں، سزا ایک ہے۔ احبت میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا۔ توجہ فرمانی ہے، جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے گا، باقی ہر بندے کو مجلس حسین میں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق یہ خدا دیتا ہے تو کوئی بولتا ہے۔ حق کی حمایت اس زمانے میں مومنین ہی سے توقع رکھی جا سکتی ہے۔ ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا۔ اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبط کر لوں گا۔ ضبط نہیں، حبط۔ ضبط اور ہوتا ہے، حبط اور ہوتا ہے۔ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبط ہوتی ہے، کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا، چرس کو جلا دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، گفتگو شروع نہیں کی، کوشش کریں یا علی آخری میرا جوان۔ سامعین گرامی قدر اعمال حبط ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا۔ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ۔ تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا۔ یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی پینسل سے نہیں ہوتی۔ آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، ضمنی نہیں جس میں واقعات بدل دیے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر جو رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا۔ چادر زہرا کی، ولایت علی کی، شہادت حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے شیعہ کہلوانے کا حق ہی نہیں جو عزت صحابہ کا منکر ہو۔ جی پھر آپ کے
کے ذاکر کیوں کہتے ہیں جی صحابہ کرام فلاں جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے کہا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے پڑھا غلط ہے، اور اگر تو نے سنا ہے تو تو نے سنا غلط ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے رحمان کی عزت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی قسم، پیغمبر کو میدان سے صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کر بھاگ۔ سلامت و آباد صاحب، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ جس کا عقیدہ ہوگا وہ میرے ساتھ بول۔ آپ کو کس کمینے نے کہا کہ صحابی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ ہو صحابی اور چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ منافق تھے، کیونکہ بندے بھاگے تو تھے۔ اور یہ ہے جذبہ اتحاد بین المسلمین۔ مجھے پتا ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کون بھاگے تھے۔ آپ تو عاشق ہیں، اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں۔ 2 منٹ اپنی کتابیں اٹھاؤ، پڑھاؤ، کون بھاگ گیا؟ کسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ میرے حبیب سے کہہ دے اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، اور پھر ان میں سے جو کوئی بھی تجھے چھوڑ کر بھاگا، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کافر وہ نہیں جسے ملا دیوار پہ لکھ دے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھ دے۔ بندے تلاش کر کون دوڑے تھے؟ بسم اللہ قبلہ جی حیدری پر میں رہا ہوں، گھبرا بندے رہے۔ آپ جتنا مرضی پریشان ہو جائے، بھاگے تو تھے بندے۔ ان کے وکیلوں نے بھی لکھا، الطاف حسین حالی نے پردہ ڈالنے کی حد کر دی۔ انہوں نے کہا خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا ہوں۔ جی جیسے گھوڑا نہیں سنبھالا گیا، اس سے دین کیسے سنبھالا جائے؟ اور اس منبر پر غلط حوالہ دینا کفر ہے۔ شبلی نعمانی نے لکھا کہ فلاں، نام نہیں لوں گا، نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے، ادھورے کام اس منبر سے ہوتے نہیں۔ وہ کہ فلاں رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تشریف لے کر گئے، دیکھا کوئی نہیں رکا علی کے علاوہ، تو پچھلوں کی خبر کروں کہنے لگے۔ لیکن جذبہ عشق رسول کا اتنا تھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی جنگ، تو آپ سب سے پہلے واپس تشریف لائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شیعوں نے نہیں کہا جی، آپ کے ذاکر کہتے ہیں صحابہ کرام نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے اللہ کی وحدانیت، محمد کی رسالت، علی کی ولایت، بطول کی طہارت، حسن کی سخاوت و امامت، حسین کی شہادت، زین العبا کی عبادت، محمد باقر کی ریاضت، جعفر صادق کی صدق، موسیٰ کاظم کے کظم الغیظ، علی رضا کی سخاوت، جواد و تقی کی سخاوت اور نقی کی عزت و عظمت، عسکری کی ہیبت اور بارہویں کی خیبت کی قسم، رسول کا جنازہ صحابیوں نے نہیں چھوڑا تھا، منافقوں نے چھوڑا۔ جس کا ایمان ہوگا میرے ساتھ بولے گا، جس کا ایمان ساتھ رہ دے بے شک جو بیٹھا رہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ سب حیدری رسول اللہ کا جنازہ کوشش کریں، حضوری نہیں ملتی، وہ وارث پیغمبر ہو اسلام کے کیسے، شلوار بھی اب تک جنہیں پوری نہیں ملتی۔ علی حق اتنے آنا سعادت کنارا۔
سامعین گرامی قادر، میں بڑے ادب اور احترام سے ملت مسلمہ کو اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کبھی شیعہ کسی نے کہا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ اپنا عقیدہ تو بابا جی ہمیں بتانا چاہیے، غیر کیوں بتائے گا کہ ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی شاہ جی یہ غیر کا حق نہیں، وہ ہمارا عقیدہ بتائے، اپنا عقیدہ میں بتاؤں گا۔ بابا جی اپنا عقیدہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے۔ جی صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اللہ کی لعنت ہو اس بے غیرت پر جو صحابہ کو برا کہتا ہو، کروڑ لعنت ہو اس بے غیرت پر جو برے کو صحابی کہتا ہو۔ جسے بات سمجھ آئی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ کئی بندے سوچتے رہ گئے بھئی صحابی برا نہیں ہو سکتا تو برا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں نہیں پتا کس نے رسول کا جنازہ پڑھا تھا، خود پتا کہ جی رسول کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں، پھر بھی بات ختم نہیں ہوئی، کفن تو ہوتا ہے رسول کا، مٹی تو ڈالی کہ نہیں ڈالی، قبر بھی خودی کہ نہیں خودی۔ یہاں علاقے کا چھوٹا سا چودھری مر جائے بار بار، بڑے بڑے معزز بندے بار بار کہتے ہیں ادھر میں نے پھڑا کر کئی جی، اور رشتہ داروں کو دکھا دکھا کے بندے مٹی ڈالتے ہیں اونچا اونچا پڑھ کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے، ادھر بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، افسوس کرنے کے لیے بندے زیادہ ہونا جی تو بار بار وارث کو بندے آواز دے کے کہتے ہیں فلاں صاحب اللہ کا حکم جی، بھئی پتہ چلے بھی میں آیا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جو بندے چوپوں میں شادی مثال دیتا ہوں، 20 اپریل 1991 کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، بڑا کافی عرصہ گزر گیا، میں نامی کلاس میں پڑھتا تھا، اس ممبر کی عزت کی قسم جو بندے آئے تھے آج تک یاد ہیں، جو نہیں آئے تھے وہ اب بھی یاد ہیں۔ بات حالانکہ بڑی پرانی ہو گئی، جو بندے آئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے اچھی طرح سے یاد ہے، چہرہ بھی نام بھی، جو نہیں آئے تھے وہ زیادہ یاد ہیں۔ جی ہم پنجاب کے لوگ ہیں، نہ آپ کی ثقافت دوسری ہے نہ میری تہذیب دوسری ہے، ہم ساروں کی ثقافت ایک ہے۔ پھر اس کا نتیجہ پتہ ہے قبلہ کیا ہے؟ جن بندوں نے جنازہ پڑھا تھا، میں پھر رہا ہوں اسلام آباد، فون آیا وہ مر گیا، میں کہا اوہو گڈی موڑو جی جنازہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس نے میرے باپ کا جنازہ پڑھا تھا۔ امام حسین بادشاہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، غازی عباس کی قسم زبان نہیں بولتی، ماں کی طہارت بولتی ہے، عقیدہ بولتا ہے، حمایت اہل بیت میں عقیدے والی زبان بولتی ہے۔ اور بطول کی چادر کی قسم جس نے میرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، میں گھر ملتان فارغ بیٹھا رہوں، گلی سے جنازہ گزرتا جائے، نہ میں کل گیا تھا نہ آئندہ کبھی جاؤں گا، کیونکہ میرے باپ کا نہیں پڑھا تھا تو میں بے غیرت تو نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھوں۔ جس نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا، محمد کے وارث علی کو مدائن کیوں نہ جانا پڑا، اس نے سلمان کا جنازہ جا کے پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا لاش کتے گھسیٹ دے رہے علی جنازے میں۔ سلامت آباد آل محمد تمہیں سلامت رکھے، جناب سید کونین آباد و شاد رکھے۔ حیدری تاریخ چھپائی نہیں جا سکتی، لوگ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرتے رہے، علی نہیں آئے۔ ایک بندہ مجھے کہہ لگا اتنے برے ہوتے رسول کے ساتھ کیوں دفن ہوتے؟ میں نے کہا ووٹ کسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی نو۔ میں کہا ضیاء الحق برا ہوتا تو فیصل مسجد میں دفن ہوتا۔ انہوں نے کہا جی حکومت جو نہ دی سی، میں کہا اتھے ہی حکومت والا چکر رہی۔ میں گیا جی اردن، وہاں ایک نبی کی خبر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، بڑا دل کیا جی جا کے زیارت کریں، حضرت یوسف علیہ السلام دا والد ماجد، کمرے میں داخل ہوئے، گنبد، اس کے اندر جی قبریں بہت ساری، جتنے ہمارے ساتھ سنی شیعہ سارے تھے وہ نبی کی قبر کو بندے چومتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔
پھر کچھ بندے ادھر ادھر قبروں کو چومنے نکل گئے بجڑی جڑی نالن وہ مجاور سوٹی چالے جی وہ ہلکا ہلکا سب کو مار کے گئے بٹا 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 انہیں کہ یہی وہابی ہیں میں نے کہا وہابی ہوتے تو نبی کی قبر کیوں چومنے دیتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے بے چکر کی ہے کوئی وچلی گال لیتے دسو سو انہیں کہ پاکستانی تے انڈیا والے بے وقوف ہیں جب بھی ان میں سے کوئی آتا ہے وہ ساری قبروں کو چوم جاتا ہے اس آتے تو پوچھو میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ یوسف کے بھائی ہیں میرے دوستو اب تو جھوٹ ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا انٹرنیٹ ہر دوسرے گھر میں موجود ہے سرچ کرو تو فوراً نکل آئے گا درمیان میں یعقوب نبی ادھر ادھر 307 کے مجرم ملتان ہوتا تو میں دفعے کا مطلب بتاتا یہاں بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ارادہ قتل سے نبی کو اٹھا کے کنویں میں پھینکنے والے اغوا برائے تاوان کے لیے بردہ فروشی کا الزام ساتھ میں اتنے سارے جرم قرآن میں لکھے ہوئے ہیں سوئے نبی کے پاس گئے ہیں خدا کی قسم میں نے اس سے پوچھا اگر اتنے برے ہیں ہمارے پاکستانیوں کا قصور کیا ہے وہ تو نبی کے ساتھ دیکھ کر نبی کے ساتھ دیکھ کر قبروں کا احترام بیچارے شروع کر دیتے ہیں تم ہی کوئی مہربانی کرو یہ قبریں اکھاڑ دو اتنے برے آدمی ہیں تو ان کی قبریں نبی کے ساتھ رکھی کیوں انہوں نے کہا جی ہم نے تو کئی دفعہ اکھاڑنے کی کوشش کی ہے لیکن یعقوب نبی خواب میں آ کے منع کر دیتا ہے میں نے کہا وہ کیوں منع کرتے انہوں نے میرے دادے کے خواب میں کہا تھا کہ یہ یہیں پڑے رہنے دے کیونکہ قیامت میں ہوگا بڑا رش اللہ کہے گا یعقوب مجرم پیش کر میں یوں پکڑ کے پیش کر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کر لو یہ بتائیے کہ جو نماز پڑھاتا ہے پیش نماز ہوتا ہے نا جی جو آگے کھڑا ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ بلند آواز محمد ایک اس تو بھی ذرا 2-3 نمبر گھٹ کر کے سلوات پڑھے جی نہایت توجہ چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز ہے قبلہ تشریف لے آئے ہیں اور انصاف کر ایسے ایسے سادات یہاں تشریف فرمائیں بابا مزمل چاہیے جو 2 منٹ میں قتل کا فیصلہ کر دیتے ہیں میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو نماز پڑھاتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے اونچی جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے آہستہ فقہ کہتی ہے اگر پیچھے والا اونچا بول پڑے تو نماز باطل اللہ کہتا ہے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو جب اللہ آواز بلند ہی نہیں کرنے دیتا تو بزرگوں سے نبی کو نماز کیسے پڑھوا رہا توجہ ہے یا نہیں ہے آپ صاف صاف بات اچھا جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے سوچ کے دسائے جی اس نے کہا اللہ سے ڈرے کرو اس نے کہا مولانا میں تو بڑا ڈرتا ہوں اس کے ڈر سے میں کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا اتنا ڈر لگتا ہے مجھے اللہ آپ ساروں میں تجربہ موجود ہے نماز جو پڑھاتا ہے کہاں کھڑا ہوتا ہے آگے اور جو پڑھتا ہے وہ پیچھے بہت بڑا چودھری ہو بہت بڑا نواب ہو لینڈ لارڈ ہو جاگیردار ہو وہ یہ تو نہیں کہتا چلو مولوی جی پیچھے کھلو کہ میں نماز پڑھاؤں بابا جی تھوڑا جی بلائے میں تو سمجھائی بڑی دعوت ہے تو توجہ نہیں فرما رہا ٹھیک ہے کبھی کہہ سکتا ہے بندہ بھائی چل بھائی پیچھا کھلو تو میں نماز کرا بھائیوں کی تو نیت ہی ہے پچھوں اس امام دے تے منہ طرف قبلے شریف دے میں نے کہا اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ منہ قبلے شریف کی طرف رہے گا تو پھر یہ کیا ہے خود وعدہ کر کے قبلہ جی خود مکر گیا
کم از کم نماز ختم ہونے تک تو اللہ سے وعدہ پورا کر. بھئی اللہ سے وعدہ تو کیا تھا کہ منہ طرف قبلہ شریف دے تے پچھے اس امام دے. جی یہی باتیں کر کے آتے ہیں. تو اب اگر کسی نے نبی کو نماز پڑھائی وہ پیچھے کھڑا تھا کہ آگے, اور اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسول, میرے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا. غریب قدم بڑھا دے مومن نہیں رہتا, تو امیر المومنین بنائے پھر رہا. اللہ جسے مومن تسلیم نہیں کرتا. نماز کون پڑھائے؟ 6 شرطیں ہیں. کسی میں یہ 6 شرطیں پائی جائیں شوق سے نماز پڑھائے. پہلی شرط مرد ہو. پڑھنی نہ پڑھنی قسمت ہی تھوڑی سر ہلائی رکھے میرا تھا. نماز کس کے پیچھے ہوگی؟ تا دینا جائز کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اجی آمن تا دے پھر تا دے مجھے. پہلی شرط کیا ہے جی؟ مرد ہوتے. مچھالا مرد نہیں ہوتا. تیرے تو وڈی وڈی آن جنہوں رسول فرما رہے ہیں لوتی ان رایتن غدن رجولن, کال علم مرد کو دوں گا. کال علم مرد کو عطا کروں گا. 39 دن گزر گئے, داڑھیوں والے تھک گئے, مونچھوں والے تھک گئے. مصطفیٰ نے کہا کل علم مرد کو عطا کروں گا. میرا بھائی ناراض ہو کے مجلس نہیں سنتے. صحیح بخاری زینت الماری جا کے پڑھ کے دیکھ لو, اس کے اندر یہ فکرے لکھے ہوئے. صحیح مسلم میں 2 فکرے آگے ہیں. لوتی ان رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرار. کرار غیر فرار کے فکرے صحیح بخاری کے اندر نہیں, صحیح بخاری کے اندر ہے لوتی ان رایتن غدن رجلن کل علم مرد کو عطا کروں گا. اتنا بڑا لشکر اسلام چپ کر کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہا. 39 دن ہم لڑتے رہے, ہم میں کوئی مرد نظر ہی نہیں آیا. کل اللہ مرد کو عطا فرمائیں گے. چپ کر کے سارے سو گئے. رات کا وقت گزرا, صبح کا وقت آیا. 2 رکعت نماز حاجت نبیوں کے سلطان نے ادا فرمائی. خدا بندے قدوس سے جبرائیل کو ہٹا کے براہ راست محب اور محبوب کی گفتگو شروع ہوئی. آواز محمد مصطفیٰ میں کہتا رہا تھا ساتھ آنے دے, تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے, اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. کل آخری دن ہے, میری رسالت کی سگات ڈگمگا رہی ہے. اگر کل وہ نہ آیا تو پھر یا خود آ یا مجھے لڑنے کی اجازت ہے. پیغمبر کے مسترف فکر رحمان رحیم اللہ نے سنے. آواز گھبرانا, وہ سبق پڑھ جو نبوت کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا تھا کہ جب بھی مشکل ہے کہنا ناد علی, پکار علی کو. بسم اللہ. انشاءاللہ بسم اللہ. حیدری حیدر کرار پہنچے خیبر کے اندر. سیرت ابن الشام, ڈبی نظیر احمد, سید سلیمان ندوی, عبدالحق محدث دہلوی سب نے لکھا کہ جب خیبر علی خز الفقار کے صدقے میں فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی ماں کو پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ملتان کا بندہ منڈی آکے کہے پہلی بنا راج کے آمب کھاتے ہیں. سرکار میں اتھو میں آمن نہیں باہ مزمل شاہ جی کو سرکار میں آم کھوا میں دی تے میں آکے شاہ جی پہلی دفعہ راج کے کھادن تے راندہ کی تھی ہیں جی ملتان. اور مدینے کا جو فروٹ ہے وہ ہے کھجور. کنو مالٹے اللہ نے وہاں پیدا کیے ہی نہیں کیونکہ وہاں جانور رہتا تھا اونٹ, چھوٹے قد والے فروٹ پیدا کر دیتا, اونٹ چڑھ جاتا. اللہ نے جانور کے مطابق وہاں پہ فروٹ پیدا کیا. بے نہ اٹھے منہ اپڑے سی تے نہ خرابیاں پیدا کرے. تو سامعین گرامی قدر, جب خیبر فتح ہو گیا, خیبر کا در مرحب کا سر, اور کچی روایت ہے جبریل کا پر. میں اس روایت کو نہیں مانتا. یہ مولا تلوار ماری جی تے جبریل ترے پر بچھا دیتے.
عرشاں دے او فرشاں دے ٹکڑے کریں دے بچھا دے تھلے پار اپنے 1 کروڑ جبرائیل کٹھا ہو جائے جرت نہیں علی کا وار روک سکے جبریل کی اوقات ہی نہیں کہ خیبر شکن کے وار کو روک سکے ان بطش ربک لشدید انہو هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون والثمود بل الذین کفروا فی تکذیب اللہ من برائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں بادشاہ اللہ سے واقع ہے. اس نے کہا مولا نہیں کہا یہی تو میرے داد علی کا وہ اسم ہے جو جبرائیل کے ماتھے سے مٹ جائے تو جبرائیل کی طاقت ختم ہوگا. جبرائیل میں جتنی طاقت ہے وہ میرے دادے کے نام کی وجہ سے ہے. جس کے نام سے اتنی طاقت آ جائے اس کی ذات کیا ہوگی. مال تقسیم ہوا ٹھیک ہے جی مال تقسیم ہوا ساروں کو آدھا حصہ علی کو دگنا. یہ جتنی کتابوں میں میں نے نام اٹھائے تھے ان کے اندر لکھا ہوا ہے سب کو آدھا حصہ علی کو دگنا. ایک بندے نے بھی قبلہ جی اعتراض نہیں کیا بھئی ہم 39 سے لڑتے رہے ہیں. علی لڑا ہے ایک دن اسے دگنا کیوں دیا چپ بتاتی ہے مسئلہ جانتے تھے مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت علی. خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. غازی کرے کسی ذلیل کے آگے یہ ہاتھ نہ پھیلے جو علی کی حمایت میں پھیلا ہے. تو جسے خدا نے خیبر کا بھگوڑا بنایا ہو وہ محمد کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا وہ نماز کیسے پڑھا سکتا. دوسری شرط عالم ہو. مدینہ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا. بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو گیا. انصاف مرد ہو عالم ہو شیعہ ہو اشناشری ہو عادل ہو. کتنی شرطیں ہو گئی میں بھول ویسا گنتی ذرا میرے نال ساتھ رہی. مرد ہو عالم ہو عادل ہو شیعہ ہو اشناشری ہو. ایک رہ گئی نا جی حلال زادہ بھی ہو. نماز اس بندے کے پیچھے ہوگی جس میں یہ 6 شرطیں ہوں. تو پوچھیں گے کیسے. میں سفر میں جا رہا تھا رستے میں مسجد آ گئی. مسجد جعفریہ دیکھ کے میں اتر گیا. مثال کے طور میں اندر گیا آگے مولوی صاحب کھڑے تھے. جماعت کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے. میں نے کہا میں انہی کے پیچھے پڑھوں گا. پتہ چل گیا مرد ہیں شیعہ ہیں عالم ہیں 12 اماموں والا بھی ہے عادل بھی ہوگا. تے کی میں پوچھا جیڑے بندے پریشان کوئی نہیں میں شکلیں پڑھ لوں مجھے ایک دفعہ کیونکہ آج کل وہابیت کا وائرس بہت پھیل چکا ہے. پہلے علی کو باہر والے صرف بھونکتے تھے اب کچھ کتے اندر بھی پیدا ہو گئے ہیں. مبلغ اعظم کی جوتیوں کے خاک جیسے بھی ہم نہیں لیکن ان سے غیر آ کے پوچھتے تھے علی کا یہ فضائل کہاں لکھا ہوا ہے. اب ہمارے دور میں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں طالب علموں جیسے بھی نہیں. بچے ہمارے اپنے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیڑی کتابیں لکھا ہے ایڈا عالم تو لائبریرین ہے تو کتاب چیئے تو ذاکروں کی بنائی ہوئی باتیں چھوڑ دیں. اب یہ پڑھنا علی نے 3 دن کی عمر میں اشدر کو چیر دیا. 3 دن کے بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سانپ ہے. جی مولا علی دنیا میں آئے بولنے لگے ذاکری ہے جی اب یہ بیان نہ کیا کریں یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. غیر مسلم ہمیں کیا کہیں گے. وہ جو مسلمان وہ نہیں مانتے وہ یہ فضائل سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ کیا پڑھتے. جی مولا علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے ہوا میں پھینک دیا. مولانا اب آپ تو نہ پڑھا کریں. سید زادہ ہی میں نے پیا کہ آپ تو ٹی وی میں پڑھتے ہیں آپ ذمہ داری سے پڑھا کریں. 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ مولا علی نے اکھاڑ دیا. ہو سکتا ہے یہ عقل میں آتا ہے. میں نے کہا لے بچے قرآن کھول. قرآن کہتے ہیں سلیمان کا قالین ہوا میں اڑتا تھا. تیری عقل میں آتا ہے
اگر وہ ذاکری ہے تو اللہ والی ذاکری سن. قرآن میں لکھا ہوا ہے موسیٰ نے عصا مارا دریا میں رستہ بن گیا. قرآن کہتا ہے صالح نبی کے لیے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی باہر آ گئی. قرآن کہتا ہے نبی تھا ہاتھوں سے لوہے کو نرم کر کے موڑ دیتا تھا. حرامی ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ تجھے نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ جاتے ہیں، مولا کے فضائل سمجھ میں نہیں. سارے مل کے حیدری. میں کیسے پتا کروں مولانا آپ حلالی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہ پتا کروں تو نماز نہیں رہتی، پوچھ لیتا ہوں تو تمیز نہیں رہتی. عالم کی عزت ہے نا قبلہ. کیوں میرا بچہ، تیرا کیا خیال ہے؟ بے عالم کی عزت ہوتی ہے نا. سیدھا بندہ مولوی صاحب السلام علیکم مولوی صاحب آپ حلال زادے ہیں، بد تمیزی ہے. نہیں پوچھتا ہوں تو شریعت جاتی. اتنا غلط لفظ ہوتا تو اللہ لکھواتا کیوں؟ باہر سے 10 روپے کی بھی نماز کی کتاب اٹھاؤ، لکھا ہوا ہے اس میں شرط تحفۃ العوام توضیح المسائل، جس کی آپ تقلید کرتے ہو اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے لکھا اس کے پیچھے نماز ہوگی جو حلالی ہو. کون کیا کریں؟ بندہ جا کے کیسے پوچھے یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتا دیجئے شریعت کا کام بھی ہو جائے بدتمیزی بھی نہ ہو. فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالیون. شکلا 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 داد بے شک نہ دینا، شکلوں سے پتہ چلے علی کی ولایت دل میں ہے. ولا یبغضک الا حرامیون. لیجئے چھٹی شرط کے پتہ کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا. نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کہو یا علی مدد. خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو حرام ہے. سارے مل کے حیدری. آ گئی رخ پہ کدورت اصل پہچانی گئی. واہ واہ. گر پڑی ساری نقابیں شکل پہچانی. واہ واہ. چل گیا منکر علی کا نام سنتے ہی یقین، اور میں خوش ہو گیا کہ نسل پہچانی. سبحان حیدری. کہیں پہ کائنات میں قتل ہو جائے، لاش کی حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ دشمنی کی وجہ سے تو نہیں تھا. عام دشمن صرف قتل کر دیتا ہے، لاش کی بے حرمتی بتاتی ہے کوئی بڑا زیادہ بغض تھا قاتل کو. دارین قربان اس غریب مقتول ولایت پر جسے علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا، جسمہ عریانن، جس کے بدن پہ کفن نہ تھا. تبرکاً ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں، طویل مصائب نہیں پڑھ سکتا، قبلہ و کعبہ کی جسارت ہے، ان کی اجازت سے 1 منٹ کی ایک لائن. جسمہ عریانن، جسم پہ کفن نہ تھا، وبدنہ سحقانن. عربی جاننے والوں سے ترجمہ پوچھنا، جس کا لاشا گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا تھا. یہ جو خاک شفا ہے اسے مہر تربت کہتے ہیں. قبر حسین کی مٹی یہ صرف قبر سے اٹھائی جاتی نہیں، 22 مربع میل کے علاقے سے جتنی مٹی اٹھائی جائے وہ تربت کی خاک. گھر جا کے سوچنا، نماز پڑھتے ہوئے مصلی پہ رکھ کے سوچنا، اتنی بڑی قبر تو نہیں ہوتی. پھر 22 میل سے اٹھائی ہوئی مٹی کو تربت کی خاک کیوں کہتے ہیں؟ جس میں اطہر کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھیل گئے تھے، پھنستے گئے سموں کے اندر گوشت کے ٹکڑے. 22 میل تک دوڑتے رہے پامال کرنے والے گھوڑے. لاشا اطہر 22 میل میں پھیل گیا، کوئی نہ تھا جو روکتا. ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ،
ختم ہو گئی تقریر اور آخری فقرہ سننا. مقتل کے فقرے ہیں کہ جب چلے گئے سارے کوئی نہ بچا, ایک لاشا بچ گیا, اور ایک یزید کا سپاہی وہ کہتا میں تھکن کی وجہ سے سو گیا, مجھے اجازت ملی تو کل کوفے آ جاؤں. کہتا میں نے صبح کے وقت آذان سنی, میں نے کہا نمازی رہا کوئی نہیں, آذان کون دے رہا؟ کہتا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا, کیا دیکھتا ہوں 9 ٹکڑوں میں ایک لاش بکھری پڑی. یہ فکر ہے کیونکہ روایت کیا ہے, میں نے 9 ٹکڑے پڑھے. علامہ حافظ کفایت حسین نے بھی اپنی کتاب کفایت الواعظین میں 9 ٹکڑے لکھے, لیکن رمز المصیبہ نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے ٹکڑے رسول کی تحریر کے ہوئے تھے اتنے ٹکڑے غریب کے لاشہ اطہر کے ہوئے. اور جب کہتا ہے میں پہنچا تو حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی, اشہد ان علی ولی اللہ. کہتا ہے میں نے یزید کو خط لکھ کے کہا, او یزید, جس علی کی ولایت کو مٹانے کی خاطر تو نے بطول کا بیٹا ذبح کر دیا, اس کی لاش بھی علی کی ولایت کا اعلان کر. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ